बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत अरसे के बाद अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए आई थी। मैं इस जगह कभी भी नहीं आती, लेकिन मुझे ये मेरी दोस्त मेरी बहनों जैसी थी। अभी यहाँ आए हुए आधा घंटा ही हुआ था कि पूरे गांव में एक अजीबोगरीब किस्म की खबर गर्दिश करने लगी। मेरी दोस्त ने कहा, जहाँ सब गांव वाले जा रहे हैं हमें भी जाना होगा। मैंने पूछा, लेकिन हुआ क्या है? उसने कहा, किसी जवान लड़की का मामला है। मैंने पूछा कि कैसा मामला है? उसने कहा, ये तो जाके पता लगेगा। जब हम लोग गए तो उस लड़की को देखने के लिए बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। जगह नहीं मिल रही थी। किसी तरह जगह बनाकर आगे चले गए तो ये देख के हैरान रह गए कि वो लड़की तो अपने होशो हवास में ही नहीं थी। उसे चारपाई पे लटाया गया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। कहते हैं इंसान के दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, एक शऊर, एक तहत शऊर और एक लाशऊर। और जिन चीज़ों से वो डरता है वो उनको अपने लाशऊर में फेंक देता है, भूल जाता है कि भी वहाँ पे मौजूद हैं। समझता है कि जैसे मैं सब कुछ भूल गया हूँ, लेकिन कभी कभी वो सब आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। मैं जिस गांव में पली बढ़ी थी वो गांव नहीं, कोई दोज़ख था। मैं यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन अफसोस निकलते निकलते मेरे साथ कोई नहीं रहा। मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी इसी गांव में हो, लेकिन मैं उस जाहलियत से भरे हुए गांव से निकलकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। और ये ख्वाब मेरे लिए मेरे नाना ने देखा था। इन्होंने ही मेरी मदद की, मुझे पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब आखिरी कदम था तो मेरे पापा ने कह दिया कि अगर तूने घर से बाहर पाँव रखा तो हम तेरे लिए मर गए। मेरी माँ मेरे पापा को छोड़ के मेरे साथ जाने को तैयार नहीं थी। तब तक नाना इस दुनिया से जा चुके थे। इन्होंने पहले बहुत मदद की, लेकिन अब मुझे अपनी मदद खुद करनी थी। मुझे मेरे बाबा से बड़ी मोहब्बत थी। वो कहते हैं ना कि बेटियां तो बाप की लाडली होती हैं, वैसे तो इनको ज़्यादा लाड करने का हक ही नहीं था, क्योंकि इस गांव में रह के बेटियों से कोई प्यार ही नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल करते थे, पर इतना नहीं कर सकते थे। अगर किसी को पता चल जाता कि इस गांव की लड़की शहर में जाके लड़कों के साथ पढ़ रही है तो वो मेरे घर को आग लगा देते। बाबा को इतनी फिक्र थी और मुझे अपनी अम्मी बीच में खामोश हो जाती थीं। मैंने घर की दहलीज पार कर ली और मैं अपने मामू के पास शहर में आ गई। यहाँ पे आके पढ़ाई करती थी। सोचा कि जब डॉक्टर बन के वापस लौटूंगी तो मेरे माँ बाप को मुझ पे बहुत फ़ख्र होगा। लेकिन जब वापस गई तो माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे ये बताया ही ना जाए कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। अम्मी तो शायद मेरे जाने से 6 महीने बाद ही इस दुनिया से चली गई थी, और बाबा मेरे आने से 4 महीने पहले इस गाँव में मेरे रिश्तेदार भी रहते थे। मेरी एक सहेली भी रहती थी जिसका नाम ज़रीन था। मैंने उसे कहा कि तू ही मुझे बता देती। उसने कहा, मुझे भी मना किया गया था, मुझे माफ़ कर दे यार, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अब मेरे लिए इस गांव में कुछ बचा नहीं था सिवाय ज़रीन के। लेकिन वो मेरी सगी रिश्तेदार नहीं थी। हाँ, एक ऐसी दोस्त थी जो बहनों से भी ज़्यादा बढ़ के थी, पर उसके लिए मैं यहाँ नहीं रह सकती थी। मैं वापस चली गई। अब शहर में ही अपने मामू के घर में रहने लगी थी और डॉक्टर बन चुकी थी। बड़ा ही बदकिस्मत होता है वो इंसान जो अपने माँ बाप के लिए कामयाब होना चाहता है कि उसके माँ बाप उसकी कामयाबी देखें, लेकिन उसके कामयाब होने से पहले ही उसके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। तो फिर उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रह जाता। मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही चल रही थी। मुझे लोगों की मदद करना थी। मुझे अच्छा लगता था लोगों का इलाज करके। मैं लोगों का मुफ्त में भी इलाज करती थी। मेरे दिल को सुकून मेरे दिल को सुकून मिलता था, लेकिन खुशी नहीं मिलती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा नाम बहुत मशहूर होने लगा। मैंने बड़े बड़े और बहुत मुश्किल केस लिए थे, लेकिन इनको बहुत अच्छी तरह से संभाला था। मैं एक मशहूर सर्जन थी। मेरी काबिलियत ये थी कि मैं जल्द अज जल्द फैसला करती थी। मुझे देखकर फ़ौरन पता चल जाता था कि मरीज़ को क्या चाहिए, इसके साथ क्या करना चाहिए। ज़री की मुझसे फ़ोन वगैरह पे बात होती थी, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में भी बहुत मसले थे। क्योंकि उसका शौहर उसे गांव का पला बढ़ा था, उसकी ज़हनियत वैसी ही थी। जब से उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी, उसकी ज़िंदगी में और मसले पैदा हो गए थे। और कहती थी कि तुम्हें तो पता है इस गांव में बेटियों को क्या समझा जाता है, सिर्फ एक बोझ। ये तो पैदा हुई हैं तो माँ बाप के खर्चे करवाने के लिए, फिर एक दिन से घर से भी चली जाएंगी। पहले भी मेरा शौहर मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आता था। ये तो मैं खूबसूरत लेता था,
لیکن اب اسے بولنے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ میں اسے کہتی تھی کہ اپنے شوہر کو سمجھاؤ، اس گاؤں سے نکل جاؤ۔ وہ کہتی تھی کہ گاؤں سے تو نکل جاؤں، مگر اپنے شوہر کے اندر سے گاؤں کیسے نکالوں گی؟ یہ تو جہاں بھی جائے گا اسی طرح کی حرکتیں کرے گا۔ بات تو اس کی سچ تھی، میں اپنے ماں باپ کو بھی نہ سمجھا سکی تو کسی کو کیا مشورے دیتی؟ اس نے کہا میری بیٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، نہ یہ ٹھیک سے پڑھتی ہے نہ ٹھیک سے باتوں کو سمجھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، لیکن یہاں کے لوگ یہ بات سمجھیں گے نہیں، تو ایک دفعہ آ کر میری بیٹی کو دیکھ لو۔ میں نے کہا ہاں ضرور، میں آ جاؤں گی۔ میں گاؤں چلی گئی تھی، مجھے کیا پتہ تھا کہ گاؤں میں اب کیا کچھ ہو رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی یہاں سے چلی گئی تھی، ابھی کافی سال کے بعد واپس جا رہی تھی۔ میں نے اس کی بیٹی کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ بیماری ہے، یعنی وہ دوسرے بچوں سے تھوڑی مختلف ہے۔ اسے پڑھنے لکھنے میں مشکل ہوگی، اس کے ساتھ تھوڑے بہت مسائل ہیں، لیکن زندگی اس کے لیے شاید دوسرے بچوں سے زیادہ مشکل ہو، پر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی میں وہاں گئی تھی، میں نے بچی کو دیکھ کر پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں زری کو اس کے بارے میں کچھ بتاتی، وہاں پہ شور پڑ گیا کہ جاوید کی بیٹی مر گئی ہے۔ جاوید کی بیٹی مر گئی؟ میں نے کہا کون جاوید؟ کریانے والا؟ تو زری نے کہا کہ ہاں وہی، اس کی سب سے چھوٹی والی بیٹی مر گئی ہے، ہمیں جانا ہوگا۔ میں نے کہا ہم کیوں جائیں گے؟ جہاں تک مجھے یاد تھا اس کی بیوی بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا ہم جا کے کس سے افسوس کریں گے؟ اس نے کہا افسوس نہیں، ہمیں اس کی میت دیکھنے کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ جو بھی اس کی میت کو دیکھتا ہے اس کے دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی بات کر رہی ہو زریں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہنے لگی تم بس میرے ساتھ چلو، وہاں جا کے تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا، مجھے اس گاؤں کی کسی بھی فرسودہ رسم کو نہیں دیکھنا، مجھے غصہ آتا ہے، میرے دل کے اندر یہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا تم ساتھ چلو گی جس کی تم تلاش کر رہی ہو۔ میں نے کہا یہ کس قسم کی بات ہے؟ خیر میں بھی اس کے ساتھ چل پڑی اور یہ دیکھ کے تو حیران رہنے لگی کہ اس طرف صرف ہم ہی نہیں پورا گاؤں جا رہا تھا۔ پھر اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ جہاں پہ اس کی لڑکی کی میت کو رکھا گیا تھا وہاں پہ جانے سے پہلے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کو کچھ پیسے وغیرہ دینے تھے، جو اس کے پیسے نہیں دیتے تو وہ اسے آگے نہیں جانے دیتا تھا۔ جس کی جتنی حیثیت تھی وہ اتنے پیسے دے رہا تھا۔ میری دوست نے 500 روپیہ دیا، میرے پاس بھی پیسوں کی کمی نہیں تھی تو میں نے 1000 روپے دے دیے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا ڈبہ پیسوں سے لبالب بھر چکا تھا۔ میں نے کہا اب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے یہاں سے چلیں گے تو پھر بتاؤں گی نا، یہیں پہ کھڑے رہیں گے تو بات پوری کیسے ہوگی؟ لیکن تم نے 1000 روپیہ کیوں دے دیا؟ 5 ہی دے دیتی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس کھلے 5 ہی دے دیتی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے۔ خیر ہم آگے چل پڑے۔ باقاعدہ ٹینٹ لگا ہوا تھا، دور سے مجھے چارپائی نظر آ رہی تھی۔ میت کو شاید چارپائی پہ رکھا گیا تھا۔ وہ لڑکی جو لیٹی ہوئی تھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے جسم پر کپڑوں کی جگہ کفن ہی پہنا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں چمک رہے تھے، اس کا چہرہ بالکل گلابی تھا، ابھی اس کے چہرے پر لالی تھی۔ ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی میت ہے، یا عام الفاظ میں کوئی لاش نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے زریں کی طرف دیکھا تو اس نے کہا دیکھا یہ ہے اللہ کا معجزہ۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا یہ جاوید کی تیسری بیٹی ہے جو اس دنیا سے جا رہی ہے، جاتے جاتے اسے لکھ پتی کیا کروڑ پتی بنا کے جا رہی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا دیکھو جاوید کرانے والے کو تو تم جانتی تھی نا؟ میں نے کہا ہاں، ہم بچپن سے اسے دیکھتے آ رہے تھے، اس پہ عمر ظاہر ہی نہیں ہوتی تھی، ویسے تھا وہ ہم سے بھی بڑا اور ہمارے ماں باپ کی عمر کا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی 3 بیٹیاں ہیں، یا یوں سمجھ لو کہ تھی، اس میں سے جب پہلی بیٹی اس دنیا سے گئی تو اس نے جا کر اسے قبر میں دفنا دیا۔ میں نے کہا پہلی بیٹی کو کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا یہ نہیں پتہ، بس وہ جوانی میں ہی بیچاری اس دنیا سے چلی گئی، لیکن 2 دن کے بعد ہی وہ اپنے باپ کے خواب میں آئی۔ اس نے کہا کہ مجھے قبر سے نکالو اور لوگوں کو دکھاؤ کہ میں کتنی نیک تھی، میں قبر میں ہوں لیکن میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا، میری لاش خراب نہیں ہو رہی،
ایسا ہی ہوا۔ اس نے اس خواب کی تعبیر مفتی صاحب کو بتا دی۔ مفتی صاحب نے قبر کشائی کا حکم دے دیا۔ جب قبر سے نکال کے جاوید اسے واپس گھر لے کر آیا، پھر ہم سب کو بلایا تو سب یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ بالکل پہلے جیسی پڑی تھی۔ اس کے ناخن بھی بڑھ رہے تھے، اسکن ابھی بھی لال تھی اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی تھی۔ میں نے کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کسی کو قبر میں ڈال دیا پھر باہر نکال دیا؟ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب انسان کی لاش مٹی میں چلی جاتی ہے تو وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زری نے کہا کہ یہی تو بات ہے کہ وہ خراب نہیں ہو رہی تھی، اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آئے تھے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا جب سب لوگوں نے دیکھ لیا تو کچھ دن بعد اس نے اپنی بیٹی کو دفنا دیا، لیکن اس بیچاری کی قسمت بڑی بری ہے۔ 3 مہینے بعد ہی اس کی دوسری بیٹی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے کہا اب اسے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اچانک سے اس دنیا سے چلی گئی؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں پتا، لیکن اس دفعہ اس نے ہمیں اتنا بتایا تھا کہ میری بیٹیوں پہ کسی نے اس دفعہ اس نے اپنی دوسری بیٹی کو دفنایا نہیں بلکہ اسی طرح رکھ دیا۔ تم یقین کرو 15 دن تک اس لڑکی کی میت گھر میں پڑی رہی۔ لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، دل کھول کے پیسے دیتے تھے۔ 15 دن تک اس لڑکی کی میت کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے بھی اسے دفنا دیا۔ ابھی اس بات کو 4 مہینے گزرے ہیں کہ یہ دیکھو اس کی آخری بیٹی بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور اب ہم اسی کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں تو تمہیں کہتی ہوں اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آتا نا، تم 1-2 ہفتے کے لیے گاؤں میں رہو، روز جا کر اس کی میت کو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی لاش بالکل بھی خراب نہیں ہوتی۔ بہت ہی نیک اور پاک صاف بیٹیاں تھیں اس کی، تبھی تو ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ ہوا ہے۔ اس سب کو دیکھ کے ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ عورت کو ہمیشہ چپ چاپ رہنا چاہیے، کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ وہ صبر کرتی ہے تو پھر اسے ایسی آخرت نصیب ہوتی ہے۔ زری تو مجھے ایسے کہانی سنا رہی تھی جیسے یہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت کہانی ہے، جبکہ مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم آگے بڑھے تو میں نے جا کے میت کو دیکھا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں اسے ہاتھ لگانا چاہتی تھی کہ جاوید وہاں پہ آ گیا۔ اس نے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کس نے تمہیں میت کو ہاتھ لگانے کے لیے کہا؟ میں نے کہا میں چیک کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس نے کہا میری بیٹی مر گئی اور تو مذاق کر رہی ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا۔ سارے گاؤں والے بھی مجھے دیکھنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جمال کی بیٹی، یہ تو بھگوڑی ہے، یہاں سے بھاگ حرکتیں کر رہی ہے، یہ تیری بات نہیں مانے گی، اس کے دماغ پہ تو شہر کی ہوا چڑھی ہے۔ مجھے زری نے پیچھے کھینچ لیا اور کہا کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا یہ دیکھو میرے خلاف کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، آؤ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے، دل کو سکون ملے گا۔ میں یہ منظر دیکھ کے ہی حیران تھی کہ یہ سامنے میت رکھ کے بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اسے دیکھنے سے ہمارے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں کافی دور بیٹھی تھی، اس لڑکی کی میت کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت بڑی جاہلیت لگ رہی تھی، لیکن اگر وہ لڑکی بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی تو اتنی دیر تک وہ بے ہوشی کا ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واقعی بے حس و حرکت پڑی تھی اور اس کا باپ پیسے کما رہا تھا۔ ابھی تک وہ اتنے پیسے وصول کر چکا تھا کہ شاید لاکھوں میں تھے، اور شاید باقی بیٹیوں کی طرح وہ بھی 1-2 ہفتے تک رکھنے والا تھا، تو پھر اس نے تو لاکھ پتی کیا کروڑ پتی بن جانا تھا۔ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک لڑکا بیٹھا تھا، میں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کے تھوڑا سا حیران ہوئی۔ میں نے کہا یہ لڑکا کون ہے؟ جب میں نے زری سے یہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں۔ میں نے کہا اس لڑکی کا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کا کچھ نہیں لگتا، کیونکہ گاؤں میں سب ایک دوسرے کے بارے میں جانتے تھے۔ واپس آ گئی۔ زرین نے کہا کہ ہم کل پھر سے جائیں گے۔ میں نے کہا دوبارہ کیوں؟ اس نے کہا 3 دن تک تو لگاتار جانا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر سے پیسے بھی دیں گے؟ اس نے کہا ہاں،
کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اگلے دن بھی وہ لڑکی بالکل اسی طرح پڑی ہوئی تھی، نہ ہل رہی تھی نہ جل رہی تھی۔ آج بھی بالکل فریش لگ رہی تھی، مجھے اس کے قریب بھی نہیں جانے دے رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے۔ آج پھر میں نے اس لڑکے کو دیکھا جو بری طرح رو رہا تھا۔ اگر کوئی کسی کا اپنا ہو تو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تب بھی اس کے لیے انسان اتنا نہیں روتا، انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ پھر انسان روتا نہیں ہے، بس بیٹھ کے اس شخص کو پتھر جیسی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے یا تھوڑی تھوڑی دیر بعد روتا ہے، وہ بھی جو بہت ہی قریبی ہو۔ اور جب یہ اس لڑکی کا کچھ لگتا ہی نہیں تھا تو یہ اتنی بری طرح سے رو کیوں رہا تھا؟ پھر سب سے اپنے آنسو بھی چھپا رہا تھا۔ میں نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے اور زری سے کہا کہ مجھے تھوڑا کام ہے۔ اس نے کہا کہ تم کہاں رہی ہو؟ میں نے کہا کہ تم بھول گئی ہو کہ میں بھی اسی گاؤں میں رہتی تھی، ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو میں بھی جانتی ہوں، ملنے جا رہی ہوں کسی سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شام تک آ جانا۔ میں اس لڑکے کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ ایک گھر کے اندر چلا گیا، لیکن میں اس کے گھر میں تو نہیں جا سکتی تھی۔ میں آس پاس ہی متلانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلا، وہ پھر سے کہیں جا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور میں نے کہا کہ چپ چاپ چلتے جاؤ، رکنا نہیں۔ پر مجھے تو اسے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اس نے کہا کیا ضروری بات کرنی ہے آپ کو؟ میں نے کہا یہ جو لڑکی مری ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جادو ہوا ہے، اسی لیے بھری جوانی میں مر گئی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں نے کہا تم اس کے لیے اتنا کیوں رو رہے ہو؟ سے بھی بڑھ کر تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا پیار کرتا تھا میں اس سے، محبت کرتا تھا، یہ بات کسی کو بھی نہ بتاتا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ بہت عرصے سے جانتے تھے ہم ایک دوسرے کو۔ میں نے کہا اس گاؤں میں رہ کے بھی تم نے محبت کی ہے، تمہیں پتہ ہے نا یہاں پر محبت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس نے کہا اب کیا انجام کی فکر کرنی، جس سے محبت کی تھی وہ بیچاری اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے دماغ میں ایک بات بجلی کی طرح وارد ہوئی۔ میں گھر آئی اور میں نے کہا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میت کے پیسے دینے والی بات کس نے شروع کی تھی؟ میری دوست نے کہا یہ بات ہمارے گاؤں کی امام مسجد نے کہی تھی۔ اس نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کی بیٹیاں بہت زیادہ پاک صاف ہیں، نیک ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے پورے گاؤں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ یہ گاؤں ویسے تو دقیانوسی تھا، بہت بڑا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ زری نے کہا کہ تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ میں نے کہا وہی چل رہا ہے جو میں ہمیشہ سے سوچتی آئی ہوں۔ اس گاؤں نے اور اس گاؤں کی رسموں نے مجھ سے میرے ماں باپ کو چھین لیا۔ وہ میرے ساتھ نہ جا سکے، میری کامیابی نہ دیکھ سکے۔ آج مجھے پلٹ کے وار کرنے کا موقع ملا ہے، تو میں کیوں نہ کروں گی؟ اس نے کہا تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا یہ تو میں بعد میں ہی بتاؤں گی، ابھی مجھے بہت کام ہے۔ وہ تو اس بات پہ خوش ہو گئی کہ میں واپس یہاں سے نہیں جا رہی، اور میں اپنے کام میں لگ گئی۔ آج 4 دن ہو گئے تھے اس لڑکی کی میت کو واقعی کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لوگ پیسے برسا رہے تھے، آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر بہت بری تھی، لیکن ابھی تک نہ تو شہر سے کوئی بڑا میڈیا والا آیا تھا، نہ کسی چینل والے نے رابطہ کیا۔ یہ خبر تو اتنی بڑی تھی کہ پورے پاکستان میں پھیل سکتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ کون تھا جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا تھا؟ جب میں نے مفتی صاحب کو دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے پاس جاوید کھڑا تھا، جس کے گھر میں اس کی بیٹی کی میت ابھی تک پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ گھر سے نکل کے مفتی صاحب کے ساتھ چائے پینے کے لیے آیا تھا۔ وہ لوگ مسجد کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے علاقے میں بیٹھے تھے اور دور سے مجھے چائے کی پیالیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ یہ کس قسم کا باپ تھا جس کی بیٹی کی لاش گھر پہ پڑی تھی اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے چائے پی رہا تھا؟ ان لوگوں نے تو مجھے نہیں دیکھا، لیکن میں نے ان کے چہرے کی ہاؤ بھاؤ دیکھ لیے تھے۔ مفتی صاحب کی جیب بھاری تھی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے جو ثبوت اکٹھے کرنے تھے وہ کر لیے۔ اب میں نے اپنے ہسپتال والوں کو کال کی اور وہاں کے انچارج ڈاکٹر سے بات کی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے آج 5واں دن تھا۔ اس لڑکی کا نام ثنا تھا، وہ اس دنیا سے جا چکی تھی،
लेकिन अभी तक उसकी मैयत को कुछ नहीं हो रहा था, जबकि 5 दिन तो क्या 48 घंटे में ही इलाज ख़राब होना शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ सूरत हाल पेश आती है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा खाना खाया, इस हालत में दुनिया से चला गया, तो वो इतना टाइम नहीं निकालता। मैंने अगले ही दिन अस्पताल वालों को भी बुला लिया, पुलिस को भी। वो लोग जब वहाँ पर आए तो सब हैरान रह गए। इंचार्ज डॉक्टर साहिब ने पुलिस वालों को कहा कि बस इस लड़की को चेक करना था, इजाज़त चाहिए। पुलिस वालों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम आपको इजाज़त लेके देंगे। इन्होंने हमें इजाज़त लेके दी। जब लड़की को चेक किया तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो लड़की तो ज़िंदा थी, लेकिन उसको बेहोशी की ऐसी दवा दी हुई थी कि अगर इस टाइम उसके ऊपर गर्म पानी गिर जाता है तो वो होश में नहीं आती। पुलिस ने जावेद को पकड़ लिया। मेरे कहने पर मुफ्ती साहब को भी हिरासत में ले लिया गया। पूरे गांव में ये बात फैल गई। उस लड़की के पास हम लोग बैठे थे। 8 घंटे गुजर चुके थे, अभी तक उसे होश नहीं आ रहा था। गांव वाले भी बैठे हुए थे, जो पूरे 8.5 घंटे बाद उसे होश आ गया। जिस तरह से वो होश में आई और उसे देख के हैरान हुए, मालूम होता था कि वो भी मजलूम नहीं थी। उसको भी हिरासत में ले लिया गया। उसकी पहली वाली 2 बहनों का भी पता चला लिया गया। फिर कहानी ये सामने आई कि जावेद की कोई भी बेटी अभी तक मरी ही नहीं थी। वो अपनी सब बेटियों के साथ ये मामला करता, बेवकूफ़ गांव वालों को बनाता और उन्हें बेहोश कर देता। 3-4 दिन बाद कहता कि मैंने अपनी बेटियों को दफना दिया है, जबकि वो दफनाता नहीं था, उनको दूसरे शहर में भेजा हुआ था। वो वहाँ से ऐश की ज़िंदगी गुजार रही थी और ये यहाँ पैसे इकट्ठे कर रहा था। उसने तीनों बेटियों को इस्तेमाल करके अभी तक कितने पैसे तो जमा कर ही लिए थे कि उसकी ज़िंदगी का काम आराम से गुजर सकता था। गांव का मुफ्ती भी उसके साथ मिला हुआ था। जिस तरह ये मशवरा दिया था कि जावेद को पैसे दे दिए जाएं, गांव वाले भले ही घर में ठीक ठाक से खाना भी ना खाते हों, लेकिन ऐसे मामले में जब उन्होंने जेब भर के पैसे लुटाए थे। इस गांव की असूल और रिवायतों से मेरी पुरानी दुश्मनी थी। आज वो दुश्मनी निकल गई, सबके सामने ये बात आ गई। बहुत से लोग बदजन हो गए। इन्होंने कहा झूठ बोला गया है, इसका मतलब कि ये लड़कियां पाक साफ रही थीं। मुझे तो ये बात उसी दिन पता चल गई थी जब मैंने उस लड़की के आशिक को रोते हुए देखा। जिस लड़की ने किसी लड़के के साथ चक्कर चला रखा था, वो कैसे पाक साफ हो सकती थी? उसने भी गवाही दी। बाकी 2 बहनों को भी सामने लाया गया। सारे गांव वालों की आंखें एक साथ खुल गईं। इतना बड़ा बदलाव था। मैंने बहुत मेहनत की थी। इन लोगों को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन इनके खिलाफ धोखाधड़ी के इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता था। शायद वो बाहर भी निकल आते, लेकिन ये शुक्र था कि गांव में बहुत से लोगों को अकल आ गई। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि ज़रीन का शौहर भी अब यहाँ नहीं रहना चाहता था। वो वापस शहर चली गई। 1.5 साल के बाद जब वापस आई तो ज़री को भी अपने साथ लेकर गई। उसके शौहर का भी नौकरी का इंतज़ाम करवा दिया। मुझे मालूम हुआ कि गांव में से आधे से ज़्यादा लोग जा चुके थे। इंसान बड़ा अजीब है, कभी कभी ऐसी बातों पर भरोसा कर लेता है जो उससे बहुत दूर होती हैं, लेकिन जो अकीदे होते हैं ये अक्ल पर भारी पड़ जाते हैं। अगर अक्ल के तराजू में अकीदों को रखा जाए तो अक्ल ही जीत पाए। अकीदा जितना मर्जी बड़ा हो, इसीलिए लोग अकीदे के ऊपर सवाल जवाब नहीं करते, लेकिन कभी कभी अकीदों पे भी सवाल करना चाहिए, रिवायतों को भी झंझोड़ना चाहिए, ताकि उनके नीचे बसने वाले लोगों को बचाया जा सके। मुझे भी अफसोस है कि ये सब कुछ बहुत देर से हुआ। शुक्र है कि हुआ तो सही। अब मैं अपने अंदर एक खुशी महसूस करती हूँ। अजीब बात है कि मैंने सब कुछ हो के ये सब कुछ किया, किसी और को बचाया, लेकिन इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर मेरे दिल को थोड़ा सुकून है कि कम से कम मैंने लोगों के बंद दिमागों को खोल दिया। अब आप लोग बताएं, आपको क्या लगता है? इस मुल्क में अभी भी ऐसे बहुत से गांव, ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह की रस्मों को माना जाता है। लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि अगर आपको पता चले तो आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो किसी ने कहानी बनाई है। लेकिन सच में जहालत की कोई हद नहीं होती। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।